کیا واقعی یاجوج اور ماجوج کی دیوار آج بھی موجود ہے یا ہم سب ایک بہت بڑے راز سے لا علم ہیں؟ سوچیں ذرا، لوہے کی دیوار اور اس کے اوپر تانبے کی کوٹنگ، کیا یہ سب محض ایک تعمیر تھی یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو آج کی سائنس بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکی؟ اور اگر تانبا وقت کے ساتھ اپنا رنگ بدل لیتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عظیم دیوار ہزاروں سال میں اپنے ماحول میں اس طرح گھل مل جائے کہ وہ نظر بھی نہ آئے، بالکل ایسے جیسے نیو یارک میں موجود اسٹیچو آف لبرٹی کا رنگ بدل گیا ہے؟ تو کیا ذوالقرنین نے بھی یہی راز استعمال کیا تھا؟ لیکن رکیں، اصل سوال تو ابھی شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جنگلات لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں، جنہیں آج تک مکمل طور پر ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا اور نہیں کیا جا سکتا ہے فی الحال کی انسانی تاریخ اور انسانی ٹیکنالوجی میں۔ تو کیا ان پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسی چیز چھپی ہو سکتی ہے جسے انسان نے آج تک دیکھا ہی نہ ہو؟ اور اگر واقعی وہاں کچھ ہے تو کیا وہی سد ذوالقرنین ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک منٹ، اگر یہ دیوار صرف دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی تو کیا اسے دائیں بائیں یا اوپر جو پھر سائڈ سے کراس نہیں کیا جا سکتا تھا؟ تو پھر قرآن میں سدین اور صدفین جیسے دو مختلف الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ کیا یہ صرف الفاظ ہیں یا کسی خاص ساخت کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دیوار ایک غار کے منہ پر بنائی گئی ہو؟ کیونکہ سوچیں، اگر کسی غار کو بند کیا جائے تو ایک ہی راستہ بند کر کے اندر موجود ہر چیز کو روکا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا یاجوج اور ماجوج واقعی کسی غار یا غاروں کے ایک پورے نظام، مطلب ایک کیو سسٹم میں قید ہیں؟ لیکن پھر ایک اور سوال، اگر غار میں ہیں تو کیا انہیں سورج کی روشنی کبھی نظر نہیں آتی؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیوار کو کھرچتے کھرچتے روشنی دیکھنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو کیا وہ ایسی جگہ ہیں جہاں روشنی پہنچتی ہی نہیں؟ اور اگر انہیں دن رات کا فرق نہیں پتا تو وہ کل کا واپس آنے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ اتفاق ہے یا پھر ایک مکمل پلان؟ اور سب سے بڑا سوال، ایک انسان کے مقابلے میں 999 کی تعداد رکھنے والی مخلوق آخر ہے کہاں؟ کیا وہ زمین کے اندر ہے یا زمین کے کسی ایسے حصے میں ہے جہاں آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا؟ اور اگر وہ واقعی موجود ہیں تو کیا وہ باہر کیسے آئیں گے؟ کیا وہ ہر بلندی سے نیچے اتریں گے جیسے قرآن میں ذکر ہے، یا پھر ہم نے ابھی تک اس حقیقت کو صحیح زاویے سے دیکھا ہی نہیں ہے؟ آخر حقیقت ہے کیا اور ہم اس سے کتنے قریب ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اس طرح کے وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں بھی سالوں سے موجود ہیں لیکن آپ کو تسلی بخش جواب نہیں مل رہے، تو ہم اس چینل پر انہی سوالات کا ریشنل اور سائنٹیفک انالیسس کرتے ہیں۔ آپ مجھے جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ایک بہترین علمی سفر میں ہم سفر بنیے۔